تو اس وجہ سے وہ مقبول ہوا. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ کا جو لکھا ہوا ڈرامہ تھا غلام گردش، وہ اس وقت تک آن ایئر نہیں کیا گیا جب تک پہلے عابدہ حسین کو نہیں دکھایا گیا. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. یہ بھی پرائیویٹ میں تھا، اور پرائیویٹ میں میں نے جان کے لکھا تھا. اور چونکہ عابدہ حسین بہت اعلیٰ پاکستان کی ایسی خاتون کہ جو رول ماڈل ہیں، سچی بات ہے، اور پاکستان کی پہلی فیوڈل لیڈی بھی میں ان کو کہہ سکتا ہوں. تو ان کی بے پناہ احترام تھا، اور بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ ایم پی اے بنی تھی. تو میں نے ان کی لائف کو اسٹڈی کیا ہوا تھا. تو وہ پھر میں نے کہا کہ ہم نے میل فیوڈلز پہ تو بڑا کچھ لکھا، تو یہ تو ایک کریکٹر ہی اور ہے. وہ جب لکھا، جو اہم بات تھی وہ تھی اس کا رول کون کرے. تو میں نے کہا بھائی عام آرٹسٹ تو نہیں کرے گی، ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو ایک کلاس ہے اور ایک پڑھی لکھی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی. تو میں نے پھر نوید شہزاد کو لیا جو پنجاب یونیورسٹی شعبہ انگریزی کی ہیڈ تھی. تو وہ جب اس کو ہم نے چلانا چاہا تو وہ سب وہاں سے ریفلیکشن تھی عابدہ بی بی کی. تو انہوں نے کہا جی ان کو دکھا دیں، کیونکہ ان کی حکومت تھی، یہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور وہ آ چکی تھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں. تو کوئی بات نہیں، بلا جھجک میں نے کہا کہ دکھائیں ان کو. تو انہوں نے کہا چھوڑ جائیں. 3 قسطیں لے گئے تھے. انہوں نے کہا میں نہیں گیا تھا، میرے پروڈیوسر گئے تھے. انہوں نے کہا جی یہ چھوڑ جاؤ. اس کے بعد ان کا فون آیا کہ باقی کدھر ہیں. پھر انہوں نے باقی دیکھا. ہوائیں ڈرامہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے. کیا آپ کو علم تھا کہ یہ اس حد تک مقبول ہو جائے گا؟ اب اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اہم بات تھی کہ بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی وہ میرے جیسے، میں ینگ تھا اس وقت، میرے ضمیر پہ بھی بوجھ تھی. اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا کریکٹر کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں اس تلاش میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں ایز اٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک ایسا کردار کریٹ کروں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، اور جس کو بے گناہ پھانسی کی سزا ہو رہی ہو، اور اس کی 2 بیٹیاں بھی ہوں اور اس کی بیوی بھی ہو. تو وہ پھر خود بخود چیزیں بننی شروع ہو گئیں. تو وہ جب طلعت حسین کو پتہ تھا کہ یہ رول دراصل سمبولک ہے اور یہ جائے گا ادھر، اور پھر وہ سندھی بھی ہے، تو وہ یہ جب چیزیں ملیں تو پی ٹی وی لبرل تو نہیں تھا، لیکن اس میں اس طرح سے بھٹو صاحب نہیں تھے. وہ ایک ورکر تھا جس سے قتل کرایا گیا، قتل اس کے سر پہ ڈال دیا گیا، اور پھر اس کو پھانسی اسی طرح میں نے کرائی جس طرح بھٹو صاحب کے دن رات تھے، جس طرح بیٹی ملنے آئی ہے، جس طرح. اور ہم نے ایکچول جیل لی، ایکچول کراچی جیل لی، ہم نے ایکچول جسٹس کا، چیف جسٹس کا کمرہ لیا. یہ کراچی کا ٹی وی کا کمال تھا کہ وہ یہ سارے سورسز، تاکہ ہمیں کوئی شبہ بھی نہ ہو کہ کوئی چیز غلط جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی بنیاد. اور یہ آپ کو شاید نہیں علم کہ یہ تجربہ کیا پی ٹی وی نے پیسے کمانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ 8 بجے کا جو ٹائم ہے یہ تو ہے، ہم 10 بجے کا ٹائم کیوں نہ رکھیں، اس کو کمرشل ٹائم بنائیں. تو اس 10 بجے یہ چلا، اور رات کے 2 بجے تک چلتا تھا، کیونکہ اتنا ایڈ آیا کہ وہ لاسٹ ایپیسوڈ جو تھی وہ رات کے 2 بجے ختم ہوئی. تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لوگ جاگتے تھے. تو یہ ایک عجیب معجزہ ہے، کوئی تجربہ ہے کچھ. آپ کو بھارت سے بھی آفرز آئیں، لیکن وہاں پہ کام کیوں نہیں کیا؟ میں بہت گیا انڈیا میں، لیکن میں لٹریری کانفرنسز میں گیا. جاوید اختر صاحب آئے تھے یہاں، مجھے ملنے بھی آئے، اور ان کا خیال تھا کہ میں پیاس سیریل انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس پہ فلم، ابھی بھی وہ مصر ہیں کہ میں نے بنانا ہے. لیکن بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے لکھتا ہوں، میں ڈکٹیٹ نہیں ہوتا. اگر میں ان کا سبجیکٹ لے کے لکھتا میں ناکام ہوتا. فلم میں نے اس لیے نہیں لکھی کہ فلم ڈائریکٹر کا میڈیم ہے، رائٹر کا نہیں ہے. تو میں لکھ بھی لیتا، کسی کو بھی نہ پتہ ہوتا کہ یہ کس نے لکھی ہے. پچھلے کچھ عرصے سے ادبی میلوں کا کلچر بہت زیادہ مقبول ہوا ہے، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکالمے کا کلچر ہے، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ پہلی بار یہ ہوا کہ ان فیسٹیولز کے ذریعے سے کامن مین آیا ہے. یہ جو کلچر ہے اس میں آپ طالب علم آتے ہیں،
اس میں پولیٹیشینز آتے ہیں، اکانومسٹ آتے ہیں، تو یہ ایک دائرہ وسیع ہو گیا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب کو پڑھنے والے اور کتاب سے پیار کرنے والی جو نسل ہے یہ شاید ہم آخری نسل ہیں، اس کے بعد اب جو یوتھ ہے وہ کتابوں کو اس طرح نہیں پڑھے گی شاید، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں بھٹی صاحب، تھوڑا سا اس میں پرسیپشن مختلف ہوگا میرا، کیونکہ میں جن ٹیچرز کے ساتھ، جو ینگ ٹیچرز ہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے یوٹیوب ایسے میں چینل میں نے دیکھے ہیں جو کتابوں پہ تبصرہ کر رہے ہیں، تو کتاب اب ای بک میں بھی آ گئی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن کتاب کی اپنی حیثیت ہاتھ میں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پبلشنگ ادارے جو ہیں وہ بانجھ ہو گئے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اردو زبان تیزی سے ختم ہو رہی ہے، کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ ہاں، ایک خوف ہے، بلکہ ایک تجزیہ بھی آیا ہے کہ میں اور آپ شاید اس سے ایگری نہ کریں کہ 2035 سم تھنگ یا 30 یس آئی ریممبر میں اردو زبان سمجھی تو جا رہی ہوگی، بولی بھی جا رہی ہوگی، پڑھی نہیں جا رہی ہوگی۔ کیوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو جنریشنز آ رہی ہیں وہ اردو لکھنا نہیں جانتی، اردو پڑھنا نہیں، اسکرپٹ نہیں جانتی۔ الحمرا آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سلیم ساگر سے ملنے آئے۔ آپ 10 سال فلم سینسر بورڈ کے ممبر رہے، پاکستانی فلموں کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہی دور ہے جب پاکستانی انڈسٹری زوال پہ جا رہی تھی، اور اس کے زوال کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب فلم ہم سینسر کر رہے ہوتے تھے تو اتنی بیہودہ اس کا سبجیکٹ ہوتا تھا اور اتنے عجیب و غریب اس کا جو کہانی ہوتی تھی، تو جب ہم اس کو کاٹ پیٹ کے باہر آتے تھے تو ایک غریب آدمی کھڑا ہوتا تھا، وہ ہاتھ جوڑتا تھا، کہتا تھا سر میں اس کا پروڈیوسر ہوں، انہوں نے مجھے لوٹا ہے اور مجھ سے پیسے نکلوا کے یہ فلم بنائی ہے، خدا کے لیے اسے کاٹ پیٹ کے میرے حوالے کر دیں، میں چلا لوں، چاہے ایک دن چل جائے۔ یعنی یہ ہو رہا تھا کہ فائنانسر کو چیٹ کیا جا رہا تھا، اور اس کی بنیاد پر نہ یہ لوگ کہیں سے پڑھ کے آئے تھے، نہ تربیت تھی ان کے پاس، یہ بھیڑ چال تھی کہ رائل پارک میں جو سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے یا جو بری فلم ایک دفعہ چل گئی اس کے چربے شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب لاؤڈ سبجیکٹس کو لیا گیا، پنجابی سینما کو برباد کیا گیا، اور اس میں جو آپ نے زوال کی وجہ پوچھی ہے وہ ہے لیجیٹیمیٹ فائنینسنگ۔